الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر ولا فخر. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم، د محبوب دیدن د پارا ز محشر ته خوشحالیږم، چې دلبر پکې د محشر اختر زما دی. د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم، د جانان په مهمانۍ کې به د زړه غوښې وریتې کړم، په مولا مې د قسم وي عشقي هنر زما دی. مدینه منورې کې چې زیبا دلبر زما دی، د فراق په درد و غم یې زړه پر هر زما دی. تانا قربان یا رسول مدنی، تماشقه د سبحان یا رسول مدنی. ستا محبت چې په کوم زړه کې نقش شوی نوي، نشته هغې زړه کې ایمان یا رسول مدنی. که هزار ځله ایمان راوړي خو بې ستا له عشقه چرې به نشي مسلمان یا رسول مدنی. او ستا په کمال جمال کړم سوال چې رب رضا شي زما، محمد امین ستا نعت خوان یا رسول مدنی. قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. شوق و محبت سے درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المجاهدين. انتہائی قابل قدر سید السادات جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید منصور شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا، اور برادر محترم انتہائی قابل قدر جناب پیر طریقت سید سراج الحق شاہ صاحب، یہاں پہ تشریف فرما سادات کرام اور بالخصوص راہ عظیمت کی عظیم مسافر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ داران و کارکنان، دور نزدیک سے آنے والے تمام عشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب کا حکم تھا اور لیٹ آنے پہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن میں نے بتایا کہ میں پشاور کافی دور کا علاقہ تھا اور ادھر سے نکلا نان سٹاپ بالکل یہاں پہ الحمدللہ پہنچ گئے. آج اس سال ثواب کے اس محفل پاک میں ہمیں صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ یہ اسلامی ماحول اور اس مجتمع کی برکات میں سے ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم اگر کسی کو ہم زندگی میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اسلام کے طفیل اور برکت سے ہم اس کو اس کی زندگی کے بعد، اس کی موت کے بعد بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اسلام کی وجہ سے چاہے سال گزر جائے، یہ تو چیلنج ہے، سال گزر جائے، 200 سال گزر جائے، 300 سال گزر جائے،
یہ برکت ہے اسلام کی کہ ہم پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھے، اوراد پڑھے، تلاوت کرے۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمارے مرتگان کو ان کی قبروں میں ان کی روح کو اس سے تسکین پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام کی برکت سے زندگی میں بھی بہت عزتیں ملے اور بعد الوفات بھی ہمیں عزتیں ملنی ہیں۔ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا، اسلام کی وجہ سے ہمیں قبر میں بھی بہت کچھ ملے گا، اور اسی اسلام کی وجہ سے انشاءاللہ حشر میں بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو یقیناً ہم دنیا میں دیکھیں ساری عزتیں، ساری عظمتیں اسلام کی خاطر ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ کریم سے فرمایا تھا قیامت تک ہمارے تذکرے ہوتے رہیں گے، اور انہی تذکروں میں بڑی بڑی مثالوں میں ہمارا نام آئے گا، لیکن وہ اپنی وجہ سے نہیں آئے گا، یا رسول اللہ وہ آپ کی خاطر آئے گا۔ اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بکفینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک لوگ اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھیں گے اور ہمارے نام کی مثالیں دیں گے کہ حضرت بلال نے یوں اتنی مصیبتوں میں، اتنی تکالیف میں بھی کلمہ حق کو آپ نے اسی وقت بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آپ کو بہت اذیتیں اور تکالیف پہنچائی گئی مگر پھر بھی آپ ڈٹے رہے۔ تو یہ جو قیامت تک ہمارا نام آئے گا یا رسول اللہ، وہ اپنی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کی خاطر اور آپ کی خاطر ہمارا نام بھی آئے گا۔ میرے جد امجد فرماتے ہیں کہ چیز چپ پیشکستان میں شاہ نصیب لکا بلال دا غنا۔ میں نے شاہ صاحب سے آ کے پوچھ لیا کہ میں نے کہا کوئی مجمع میں پٹھان لوگ بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو میں کچھ پشتوں کے اشعار، میرا ویسے بھی اشعار اگر پشتوں میں سناتا ہوں تو دو عظیم شاعروں کی، صوفی عاشقوں کی، ایک ہے حضرت عبدالرحمن بابا، وہ تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ عبدالرحمن بابا وہ ہستی جن کا قبر مبارک 450 کے قریب سال ہو گئے تھے، کھولا گیا تو آپ اپنی قبر مبارک میں صحیح سلامت تھے۔ وہی عبدالرحمن بابا فرماتے ہیں تشہائے شکر لبا گل رخسار رسیم غبغبا، پا نادروں کے نادرہ پا عجبوں کے عجبا، اور پا جملہ و معشقوں کے بل عجب یہ منتخبا، بے زیور خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ، او آب حیات چہ حیات بیامن ستاد شنڈو لسببا، مخد سپین تر سپین سبادے زلف تور تر تور شبا، او دا خائص مخد نشتہ تر مشرق و تر مغربا، دا وصال مندد گراندی مگر فضل شید ربا، او دا عاشق مذہب امدادے چھ دم نبی بے مطلبا، عشق حاصل تعلیم ندے چھ حاصل شی لمکتبا، مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وادے لمذہبا، استاد حسن بصفت کے رحمان گمشو لعدبا۔ اور ایک اپنے جد امجد حضرت حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غازی کشمیر کا، کہ آپ کی 29 کتابیں ہیں پشت و شاعری کی، اور اس میں جو بھی کتاب بندہ اٹھاتا ہے تو جو عشق اور جو حرارت ہمیں حضور سید اعلیٰ حضرت کے اشعار میں ملتا ہے، اس طرح لگ رہا ہے جیسے آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہو۔ آپ نے لکھا ہے نا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او چلنے والے۔ تو حضرت حضور جدی حضرت حاجی محمد امین رحمہ اللہ فرماتے زرگی استرگی لگوا دا قدم لارا ندا، حضور پیخی قدمون دم رخوارا ندا، پدے قصو کی بجبریل علیہ السلام پہ ابلا لشوقت لنر اور استاد اخبود پارا ندا، او چہ دا حرم پز مکک دے قدم استرگی نک دے زلد زخمی ندے سینہ دے ہم بیمارا ندا، دا مخامخ تو بچخکاری درغنا دا محبوب مانے دا عرش دا دے نلڑا و نامدارا ندا، سلام دا محمد امین عرض کرے پا حضور دا محبوب جو لے خالی راوڑے چالا دے دربارا ندا۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال کی، اور پھر ہمیں کریم آقا مشفق و مہربان آقا حضرت سیدنا ہمارے یقیناً ہم کتنے بھی روزانہ کی بنیاد پر ہم لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کریں، یہ شکر کبھی ادا نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو آج ہم جس ماحول میں ہے ہمیں تو اس کا کوئی زیادہ عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اوورال، میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا،
لیکن ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح آج یہاں پر اسلام کی الحمدللہ جو روشنی پھیلی ہے یہ بس ہمیں مفت میں ملا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو آج اسلامی اقدار پامال ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام جیسے عظیم مذہب کو باقی مذہبوں کے برابر ٹھہرایا گیا، وہ بھی اسمبلی کے فلور پہ، وہ بھی آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی میں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اسی اسمبلی پر اگر کسی کے خلاف بات ہو جائے وہ پھر سے کھڑا ہو کر فوراً اسی کا جواب دیتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا تو اس کے چمچے شمچے سارے وہ آ کے پھر جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کہا ہمارے قائد کے بارے میں، ہمارے بڑے کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی کہے کہ نہیں سارے مذہب ایک ہی ہے، اس کا تو کوئی جواب، اس وجہ سے ان کا یہ کہہ رہا ہے یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ان کا جواب دے۔ جب ایسا ماحول ہو تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کریم نے جو ہمارے اوپر کرم کیا ہے، آج ٹیکس سلام میں بھی میرے مصطفی کریم علیہ السلام اب ہم سنتے ہیں اسی جگہ سے بھی اذان کی آواز، دوسری جگہ سے بھی، دوسری جگہ سے بھی، تو یہ ماحول اس طرح نہیں بنا ہے۔ اس کے لیے میرے سرکار صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کو حضور تشریف لے گئے، 21 دن جب آپ بدر تشریف لے گئے، وہ روزے کی حالت میں آپ پیادہ تشریف لے گئے، اور جب آپ ادھر تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ و اسد رسول، حضرت سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ سارے صحابہ کرام تھکے ہوئے ہیں، وہ سارے آرام کر لے، لیکن میں نے سرکار کو دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي، میرے سرکار وہ درخت کے نیچے رو رہے تھے کہ یا اللہ اگر اسی جماعت نے آج شکست کھا گئی یہ جماعت، تو پھر آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اور اتنے سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھائے کہ کاشاں کہ آپ کے کندھ مبارک سے وہ چادر جو تھی وہ نیچے گر گئی۔ آپ برابر دعا کرتے رہے۔ اگر ہم خندق کی وہ دن یاد کرے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 3 دن سے بھوکے پیاسے خندق کھود رہے تھے، اور پھر اسی حالت میں بھی انہوں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اسی حالت میں بھی صحابہ برابر فرماتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا، اسی حالت میں بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اسی حالت میں برابر فرماتے رہے، نہ کھانے کی کوئی پرواہ، نہ پینے کی کوئی پرواہ، نہ پیسوں کی کوئی پرواہ کہ ہم محاصرہ میں ہے کیا بنے گا، 3 دن سے بھوکے پیاسے، مگر پھر بھی فرما رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، یا رسول اللہ جو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے جان تو جا سکتی ہے مگر یہ ہاتھ قائم رہے گا۔ اسی انداز سے اسلام پر پہرا دیا صحابہ نے، تو تب ہمیں یہ روشنی پہنچی ہے۔ مگر آج جب اسلامی اقدار پامال ہو رہے ہیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ جس اسلام نے ہمیں موت کے بعد بھی عزت دی، ثم اماتہ فاقبرہ، جس اسلام نے ہمیں موت کے بعد بھی عزت دی کہ جب ہم سارے واپس آ گئے، ہمارے جو ہے نا ہمیں باپ دادا بھی چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار یار اور دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ مٹی ڈال کر چھوڑ جاتے ہیں، اور تنے تنہا ہمیں بالکل اکیلے اس قبر میں جہاں کی سختیوں کی، جہاں کی تنہائیوں کی کوئی تصور ہی بندہ نہیں کر سکتا، جب ادھر ہمیں تنہائی چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام یہ ہے جو ہمیں ادھر بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ میرے کریم آقا ہمیں ادھر بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اسی وجہ سے اگر آج بھی ہم نے اسی ماحول کی قدر نہیں کی جو اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے، کہ پھر جب قیامت کے دن ہم حضور کے سامنے سارا یہ ماحول لگا ہو، قیامت کا منظر ہو، اسی وقت بھی اگر ہمارے لیے نجات کی سبب ہوگی تو یہی اسلام ہی ہوگی کہ اللہ کی حضور حاضری دے گا۔ بہت لمبی حدیث ہے کہ یہ فرمائے گا اسلام یا رب انت السلام وانا الاسلام، اللہ کریم جل جلالہ جواب میں فرمائے گا کہ انکا علی خیر بک اليوم اخذ و بک اوتی، اسلام حاضری دے گا یا رب انت السلام وانا الاسلام، میں اسلام نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اللہ کریم فرمائے گا تمہاری حاضری قبول ہے، جنہوں نے تمہیں اپنایا آج میں اسے اپنے رحمت میں اس کو جگہ دوں گا، لیکن جنہوں نے تجھے اپنایا نہیں
وہ دنیا میں کیسے کیسے انہوں نے اچھے کام کیے ہوں، لیکن اگر آپ کو انہوں نے جگہ نہیں دی تو آج میری رحمت میں بھی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس اسلام کی تو فیل اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں ادھر بھی، اگر ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ ہے یہی اسلام ہے، مگر کاش، افسوس کہ جب اسلام پر حملہ ہو تو پھر ہم کہیں نہیں یہ فلاں جماعت کا کام ہے، یہ فلاں تحریک کا کام ہے، یہ فلاں تنظیم کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت پر بھی پہرا دے، وہ اسلامی اقدار پر بھی پہرا دے، وہ حضور کی عزت و ناموس پر بھی پہرا دے، وہ مسجدوں کی بھی حفاظت کرے، وہ سپیکروں کی بھی حفاظت کرے، وہ موٹر وے پر لگے صلاۃ و سلام کی بورڈوں کی بھی حفاظت کرے۔ ان کا کام وہ ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ تو پھر بتائیں آپ نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اگر کلمہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام ہی کا پڑھا ہے، اور اگر آپ یہی امید رکھتے ہیں کہ سرکار ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں اپنی شفاعت سے بہرمند فرمائیں گے، تو پھر کام اسلام کا آپ کا بھی ہے کہ آپ حضور کی عزت پر بھی پہرا دے، حضور کے ناموس پر بھی پہرا دے۔ اسلام کی بات ہو، ہر چیز آپ پشت پٹ ڈال کر یہ کہیں کہ نہیں، جب سرکار نے ہمارے لیے جب سب کچھ ہمیں چھوڑ جائیں گے۔ بخاری اور مسلم شیخین نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب قیامت کے دن ہوگا اور افراتفری کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب ہر کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں پہچان پائے گی اور بچہ اپنے ماں سے انکاری ہوگا، اسی دن جب ہر طرف سے نفسی کی صدائیں ہوں گی، اسی وقت بھی سرکار میرے مصطفی کریم علیہ السلام اللہ کی حضور ہمارے لیے سجدہ کریں گے، اور سجدے میں وہ محامد، وہ حمد و ثنا بیان کریں گے کہ آپ فرماتے ہیں نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی ہوگی، نہ مجھ سے بعد کسی کی استطاعت میں ہے کہ وہ بیان کرے۔ جب میں وہ بیان کروں گا تو میرے رب مجھ سے ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک وسل توکا وقل تسمع واشفع تشفع، اے میرے محبوب رخ انور اٹھائیے اور جو مانگتے ہو عطا کیا جائے گا، جو کہتے ہو سنا جائے گا، اور آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت آپ کی امت کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ مشفق و مہربان آقا کے دین کے لیے ہم کیوں کھڑے نہ ہو کہ محشر کے دن ہمارے لیے اللہ کے سامنے امام علیہ سنت فرماتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور میرے جد امجد پکار اٹھے مرسلان ٹول پر نفسی گویا دی، نو امت پا طلب سرد مصطفیٰ او تماشیل ریدوان جنت نراغے چراغل پا محشر دے مصطفیٰ، محمد امینہ تو گتنا ریکڑا ناس بغاڑ دکو سرد مصطفیٰ۔ کون؟ ناس بغاڑ دکو سرد مصطفیٰ، کہ جب اسی دن بھی میرے کریم آقا ہمارے لیے، آپ کبھی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اگر محشر کے دن حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کہاں پر آپ کو ڈھونڈیں گے یا رسول اللہ، محشر کا میدان تو بڑا وسیع ہوگا، فرمایا کہ محشر کے دن ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پر میں ضرور اپنے امت کے لیے کھڑا ہوں گا، یا تو پل صراط پر آ جائیں، اگر پل صراط پر میرے امتی وہ گھبرا رہا ہوگا سامنے پل کو دیکھ کر اور اس کے نیچے جہنم کی آگ کو دیکھ کر، جب وہ اسی آگ سے گھبرانے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہوگی کہ میں کس طرح جاؤں گا، تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو پار کرنے کے لیے پل صراط پر موجود ہوں گا۔ اس لیے تو تاجدار بریلی پکار اٹھے کہ رضا پل سے وجد کرتے ہوئے گزریے، رضا پل سے وجد کرتے ہوئے گزریے، اس کو نہ دیکھے کہ پل کیسا ہے، نہ اس کے باریکی کو دیکھے، نہ نیچے آگ کو دیکھے کہ آگ جلائیں گے یا میں نیچے گر جاؤں گا، نہ اس کو مت دیکھے سامنے میرے مصطفی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، رضا پل سے وجد کرتے ہوئے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد،
جب کریم آقا کی زبان مبارک پر ہے رب سلم امتی رب سلم امتی، پھر فکر کس بات کی؟ کیا ہم اسی کریم آقا سے بھی وفاداری نہ کریں؟ ہم اس کے دین کے لیے جس دین کے لیے آپ نے خود بنفس نفیس 27 مرتبہ تلوار لے کر اب میدان میں نکلے، اور آپ کی تلوار مبارک پر یہ شعر تھا، فی الجبن عار و فی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر کلب مالو سر یریگی چیمان لری سکھ۔ یہ وہ اشعار ہے، اکثر حضور امیر المجاہدین کے سامنے انہی اشعار کو وہ مجھے کہتا ہے کہ تم یہ پنجاب میں بھی بار بار سناؤ، پنجاب میں بھی یہ بار بار سناؤ۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ انہی اشعار میں جو درد ہے اور جو ایک عاشق صادق کا کلام ہے، جس طرح حضرت کفایت اللہ کافی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ ان کا شعر جب کبھی خطیب الاسلام سناتے ہیں، یا حضور امیر المجاہدین کہ آپ پانسی کی طرف جوم جوم کر جا رہے تھے اور فی البدی یہ اشعار سنا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب پناہ ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ واقعی آج بھی تک سلام ہے، اگر تذکرے ہو رہے ہیں تو آج بھی تذکرہ ہوا تو حضرت کفایت اللہ کافی کا ہوا۔ تو مجھے فرماتا ہے یہ آپ سنایا کرے، جس طرح آپ نے پانسے کے بندی کے طرف جاتے ہوئے اشعار کہے تھے، اس طرح جد امجد جب 1953 میں جب آپ ادھر گرفتار ہوئے گجرات میں، یہ اخبار کا ٹکڑا 18 فروری 1953 کا اب بھی میرے پاس ہے، اور اخبار کا نام ہے روزنامہ زمیندار، اور یہ 1953 میں اس اخبار کا بھی بہت بڑا کردار تھا، جس طرح آج کا میڈیا والا ہے اسی طرح نہیں تھا، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا تھا ختم نبوت کے اس مشن کے لیے۔ تو اسی 18 فروری 1953 کے اخبار کا ٹکڑا میرے پاس موجود ہے، اسی کا ایک فوٹوسٹیٹ میرے پاس موجود ہے کہ جب آپ ادھر تشریف لے کے گئے اور آپ نے جلسے کو کامیاب کیا، ظفر اللہ جو اسی وقت تھا انہوں نے حکم دیا تھا کہ تمام جلسے والوں کو جنہوں نے کامیاب کیا پھانسی دیا جائے۔ آپ گجرات ریلوے اسٹیشن پر گرفتار کیے گئے، اور جب گرفتار کیے گئے سیدھا گجرات جیل بھجوا دیے گئے اور کال کوٹری میں بند کر دیے گئے۔ تو ایک غلام آ گیا، زینی غلام، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پھانسی دی جائے گی۔ تو میرے جد امجد کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا ارے ابھی تو صرف حکم سنایا ہے، پھانسی تو دی نہیں ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو اس پٹھان، اس غیرت مند فقیر نے کیا جواب دیا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں میں اس وجہ سے تو نہیں رو رہا کہ مجھے اپنی زندگی کی فکر لگ گئی کہ میری جان چلی جائے گی۔ میں کس وجہ سے رو رہا ہوں؟ میں صرف اسی وجہ سے رو رہا کہ ہائی کاش ہر ساتھ میں روح ہزار ہزار کر رہتا، زارے دے رہتا ہوں دغم من شادہ، استاد عشق پت میں وجنی سغوغادہ، سر راپور تکڑا عجب تماشادہ، بل قصور میں غماز نوینی قسم دے جستا من زما جملہ مدعادہ، زہم خواخیم چلتانا قربانی شم دا ازلنا میرا وڑے دا سودادا، اور پاک زیباد محمد امین محبوب دے ستا نامہ پاکا محمد مصطفیٰ دا۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میری جان چلے جائے گی، ارے رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ ہائی کاش صرف ایک ہی جان ہے جس کو قربان کرنے کا ٹائم ہے۔ مجھے اللہ کریم اگر زندگی کے ہر سیکنڈ کے عوض ہزاروں جانیں دیتا تو وہ ایک ایک میں اپنے کریم آقا کی قدموں میں قربان کرتا۔ یہ آج بھی تانوں والے موجود ہوتے ہیں۔ ادھر ہمارے خیبر پختونخوا میں جب لاک ڈاؤن ہوا، کریک ڈاؤن ہوا، یہ لاک ڈاؤن اور کریک ڈاؤن بالکل قریب کے الفاظ ہے اکثر لوگ، تو وہ انہوں نے کہا نا کہ ان کا نشہ اب اتر جائے گا۔ یہ بہت نشے میں تھے، جگہ جگہ پہ لبیک کے نعرے لگا رہے تھے اور جگہ جگہ یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، اب ان کا نشہ اتر جائے گا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نشہ تو ہم ساتھ میں قبر تک لے کے جائیں گے، یہ نشہ تو لحد میں بھی نہیں اترے گا، یہ نشہ تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ تو ہم ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ جرم بھی ہمارے بچے بھی کریں گے اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ یہ جرم کریں گے، اگر یہ جرم ہے تو بار بار کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جس طرح حضرت حذیفہ سہمی نے فرمایا تھا رومی سردار کو، انہوں نے کہا ہم آپ کو آدھی سلطنت دیتے ہیں، حضور کا دامن رحمت چھوڑ دو،
ہم آپ کو آدھی سلطنت دیتے ہیں۔ آج ہمارا تو یہی عالم ہے کہ انہوں نے کہا یورپی یونین نے ہم آپ پر پابندیاں لگائیں گے ورنہ اگر آپ نے آسیہ ملونہ کو ہمارے حوالے نہیں کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو معاشی پابندیوں سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ بھی وقت تھا جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کے سامنے پوری رومی سلطنت ان کے پاؤں میں رکھ دی گئی۔ یہ ساری سلطنت آپ کے حوالے، ہم آپ کو آدھے سلطنت کا بادشاہ بناتے ہیں، حضور کا دامن رحمت جوڑیے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے جواب دیا لو آتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما تملک وجمیع ملک العرب، اگر صرف یہ نہیں کہ تم مجھے صرف آدھی سلطنت دے رہے ہو، پوری سلطنت دو، پھر اتنا اور دو، پھر اتنا اور دو، اور پھر ساری عرب کی بادشاہت بھی میرے حوالے کر دو۔ واللہ ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین، خدا کی قسم حضور سے آنکھ پلک جھپکنے دیر تک بھی بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، واللہ جتنی بھی محافل ہے جہاں پر بھی ہے، یہ تو سیدوں کی در ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان کی برکت سے ہماری خاتمہ بھی بالایمان ہو۔ ان کی تو برکات کچھ اور ہے، ان کی تو شان کچھ اور ہے، اور پھر یہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے الحمدللہ جس طرح ہمارے حضرت سیدنا علی غواث ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم جل جلالہ نے ہمارے علاقے پر، سوات پر، بنیر پر اس جیسے عظیم ہستی کو ادھر الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ اس کا مرکز منور و معطر بنیر میں ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑوں کی اولاد ہے، اور ان کی تو شان یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جو اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ جب وہ مال غنیمت لایا گیا اور حضرت سیدنا امام حسن تشریف لائے تو آپ نے 1000 درہم دیے، حضرت سیدنا امام حسین تشریف لے آئے آپ نے 1000 درہم دیے، جب حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے آئے تو آپ نے 500 درہم دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان وجہ کیا ہے؟ میں تو اس وقت سے میرے پاس تلوار ہے، میں حضور کے سامنے اس حالت میں لڑا ہوں کہ حضور کے سامنے میں نے ان کی دشمنوں کو تسنس کر دیا ہے، اور یہ اسی وقت ہے کہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ، جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابھی اسی وقت تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی اور میں کفار سے لڑتا۔ تو وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو 1000 درہم دی اور مجھے 500 دیے، جنگیں میں نے زیادہ لڑی ہیں۔ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ ہاں بیٹے اللہ نے ان کو بہت فضیلت بخشی ہے، اور ان کو وہ فضیلت دی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں بخشی۔ ہاں ان کو اللہ کریم جل جلالہ نے آپ مجھ سے منسوب ہے، لیکن اگر ان کا میں سلسلہ نسب فاتنی بأب کا ابیہما وام کا امہما وجد کا جدہما وجدت کا جدتہما وخال کا خالہما وخالت کا خالتہما، آپ کائنات میں جا کر ڈھونڈے ان جیسا والد کسی کا اگر ہو تو سامنے لے آئے۔ اما ابوہما فعلی المرتضی اما ابوہما فعلی المرتضی وامہما ففاطمۃ الزہرا وامہما فمحمد المصطفیٰ۔ کائنات میں ہے کوئی تو ان کا تو در، ہم تو الحمدللہ نسبت والے لوگ ہیں، ہم تو حضور کے ساتھ، اور جن کی بھی جس طرح حضور امیر المجاہدین فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو بھی مانا حضور کی وجہ سے، ہم نے اہل بیت کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، اور الحمدللہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ جو افراط و تفریط سے مکمل طور پر ہٹ کر ہے، اور اعتدال کا عقیدہ ہے، افراط و تفریط سے ہٹ کر کے ہم صحابہ کی محبت کو بھی اپنے دلوں میں، اور ہماری رگ رگ میں حضور کی صحابہ کی محبت ہے، اور جنہوں نے حضور کی صحابہ کے ساتھ بغض و عداوت کی ان کے اہل سنت کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں جنہوں نے گالیاں دی اور ارتداد کی نسبت کی تو اس کا پھر اسلام کے ساتھ بھی کوئی دور دور کا رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں حضور کے اہل بیت کی بھی محبت ہے، اور اہل بیت تو ہمارے سروں کے تاج ہے، خدا کی قسم جو خاک میرے سرکار کے قدم مبارک سے لگی ہے اس کے بارے میں میرے جد امجد فرماتے ہیں تاتے چ خور د فردوس تر گل افکاری۔ یہ پشتو والے جو سمجھ رہے ہیں ان کو
ذوق آئے گا تاتے چھ خوری دا فردوس تر گلو کل اخکاری نن پہا غولارو کسو کتلل کبھی زڑ گیا پہوسے دو دا مدینے منورے زڑ گیا دیر ملامت شو چھ جوندے گرز نمرے زڑ گیا پہوخ کو گرم خو جانان پستا ہرزے جڑل دل تا پکار دی گرمی وی نکلرے زڑ گیا عرش نہ چپور تا منلا دا جانان درشلا نند حقی درشل پخوا کی جڑے دے زڑ گیا ستا دیر زیبا محبوب چھ دیر منزن کڑی پکے نن خو حقی محراب کی سر پر سجدوے زڑ گیا پخپوچ گرز دا جانان کسو کی کس کس گورا چنشوے دے کسو کے خور او ایرے زڑ گیا اور چرتا گلزار دا وصل چرتا محمد امین خوار ازلی برخی دی دا کل نظارے زڑ گیا میں اگر یہ تقریر پشتوں میں ہوتا میں اب ذہن میں یقین کریں بہت خوبصورت وہ ایک مضمون آ جاتا ہے کہ اس کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل جاتا یہ پشتوں میں ہوتا میں آپ کو صحیح طریقے سے اب سمجھاتا آپ کو ذوق بھی آتا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو خدا کی قسم ہمیں سب کچھ ملا ہے میرے مصطفی کریم کی توفیل ہمیں سب کچھ ملے گا میرے کریم آقا کی توفیل تو جب بات پھر حضور سے وفاداری کی ہو تو ہم پھر بے وفا کیوں بن جائے ہم اسی در کا کیوں وفادار نہ بن جائے جس درس کے میں وفا کے بدلے وفا ہی مل جاتی ہے جس در میں بے وفائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نور خوبان کا لوفا کا لجفا کا بے لدے چستہ پیشہ مولا وفا کا اور در میں تو شاید ہے بے وفائی کا تصور ہے آپ ان کے لیے دوڑے لگائے آپ ان کے لیے جنڈے لگائے آپ ان کے لیے پینہ فلیکسز بنائے آپ ان کے لیے جلسے کرے جلوس کرے لیکن جب وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آگے سے آپ کی چکنا پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر ملاقات کے لیے بھی آپ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر ملاقات بھی آپ کو نہیں ملتی لیکن اگر آپ نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کام کیا میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کے لیے آپ نے کام کیا تو آپ یاد رکھے کہ یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد پھر یہ وہ در ہے جہاں پہ کوئی بھی آیا اور انہوں نے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے آئیے آج اس مبارک موقع پر ایک طرف شب جمعہ ہے اور دوسری طرف ایصال ثواب کا ایک کتنی بابرکت پروگرام ہے ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی قافلہ عظیمت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سنگ میرے عظیم قائد حضور امیر المجاہدین آپ کی قیادت میں حضور کے دین کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ اور واللہ میں بلا مبالغہ بغیر کسی چاپلوسی کی بغیر کسی خوشامدی کی بغیر کسی یقین کرے کہ میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی اس زندگی میں 38 سال میں شاید بہت لوگوں سے واسطہ پڑا بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دیکھے ہیں حضور امیر المجاہدین جیسا ہم نے کسی کو نہیں پایا یقین کرے آپ کا استقامت آپ کا اخلاص اور آپ کی وہ جو فنا فی الرسول جو عشق و محبت میرے کریم آقا کی جس طرح آپ واللہ بندہ جب سامنے ہو جاتا اور ایک لفظ آپ جب منہ سے نکال لیتے ہیں دل سے یقین کرے وہ زندگیاں لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہمیں ایسا قائد پھر کبھی نہیں ملے گا آپ قدر کریں ورنہ پھر ہمارا تو یہی عالم ہے نا پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے سے بہت بڑی ہستی رخصت ہو گئی کہ جب آپ موجود ہیں تو پھر ہم کس شک و شبے میں پڑے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم حضور کے دین کے پھر کام نہیں کرتے حضور کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے مساجد گرائے جا رہے ہیں حضور کی عزت و ناموس پر مسلسل حملے ہیں مدارس کے خلاف انتہائی گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مدارس کے جو اسلامی مدارس کے بچے ہیں ہمارے سامنے اگر موجود ہیں تو یہی لوگ ہیں ان کو ہم اگر راستے سے ہٹائیں پھر ہمارے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا ان کی خلاف بھی انتہائی سازشیں ہیں اور اب نئی سازشیں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس کس انداز میں سازشیں ہو رہی ہیں کس کس انداز سے اہل سنت کو تقسیم کیا جا رہا ہے کس کس انداز سے میرے کریم آقا کی دین کا جو مشن ہے اس سے پیچھے ہٹ کر امت کو دوسری طرف لگائے جا رہے ہیں اب اسی حالات میں اگر ہم نے حضور کی دین کا جھنڈا تام کی حضور امیر المجاہدین کی اس قافلہ عظیمت کے
سپاہی بن کر اگر ہم میدان میں نکلے، خدا کی قسم کامیابی ہمارے پاؤں چومے گی۔ یہ تو ممکن ہے نہیں ہے، مشکل ہی کوئی نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے، مشکل کوئی نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ نہیں ہمیں کامیابی کیسے ملے گی، وہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہے میدان میں نکلنا۔ پھر تو اللہ کریم جل جلالہ نے وعدہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم میرے مصطفی کریم کے دین کے لیے نکلو گے، شرط یہ ہے نکلنا، جزا اس کے بعد میں آتا ہے، پہلے شرط ہے نکلنا تمہارا کام کرنا تمہارا کام، اور پھر اس پہ ثمرہ مرتب کرنا، اور اس ثمرے کو آپ کے سامنے آپ کے لیے کامیابیاں سمیٹنا، پھر وہ اللہ کریم جل جلالہ کا کام ہے کہ وہ پھر ہمیں کیسے کامیابیاں دیتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، کئی بار ہم نے مشاہدہ کیا، اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بندہ اللہ اور رسول کے لیے نکلتا ہے تو پھر مالک اس کا ضرور لاج رکھتا ہے۔ ہم نے درنہ فیض آباد میں دیکھا، ہم نے ڈی چوک میں دیکھا، ہم نے اپنے طور پہ گلی کوچوں میں دیکھا کہ جب حضور کے غلام تھوڑی تعداد میں اس جذبے کے ساتھ دین اسلام اور دین متین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو پھر مدد اللہ کی ضرور ادھر پہنچ جاتی ہے۔ کسی بھی پروگرام کو آپ محض پروگرام کیا، نعت ہو گئی اور تقریر ہو گئی، پھر ہم چل دیے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ ہم نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب تو الحمدللہ یہ تو اس مالکوں کا کرم ہے، الحمدللہ اس پوری قوم کی تحریک کی طرف اب آنکھیں ہیں، اور وہ امید کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جس کو اپنا مسیحا جانا کہ یہ ہمیں یہ دیں گے وہ دیں گے، ہمیں بغیر ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ملا۔ 70 سال سے اس کے پیچھے لگے رہے اسلام کو چھوڑ کے، اور جو نظام پوری دنیا کے لیے آیا ہے آج پوری دنیا میں اس کو 1 انچ بھی نہیں مل رہی۔ جو نظام پوری دنیا کے لیے آیا ہے آج ایک صوبہ بھی ویسا نہیں ہے جس میں اسلامی نظام نافذ ہو۔ تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں ذلت اور رسوائی تو ہماری مقدر ہی ہے، اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اب آگے آنا ہے، اور اپنے قائدین پر، اپنے امیروں پر، اپنے عمراء پر اور اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر اپنی توانائیاں پیش کرنی ہے۔ پھر وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک پوری بھرپور طاقت ابھر کر انشاءاللہ تحریک حضور کی دین کا جھنڈا پاکستان کے کونے کونے پر لہرائے گا انشاءاللہ۔ اور جب اس نظام کی کامیابیاں اور کامرانیاں یہ لوگ دیکھیں گے یا اور اسلامی ممالک دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا ہر طرف بول والا ہوگا۔ یہ تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری سمت غلط کر دے 70 سال سے، انشاءاللہ تعالیٰ اب امت نے اپنی سمت متعین کی ہے انشاءاللہ۔ اب حضور کے دین کا انشاءاللہ کام ہوگا، اس کے لیے چاہے جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ان قائدین کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، اور حضور میرے بھائی سید سراج الحق شاہ صاحب، آپ کی قبلہ والد محترم اور جتنے بھی سادات کرام یہاں پہ تشریف فرما ہے، اللہ کریم جل جلالہ سب کا عیسائی اور کوشش اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مائیں جی کی اصال ثواب کے لیے جو پروگرام کیا ہے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ ان کی قبر کو جنت کو باغوں میں صحت باغ بنائے، اور فیوزات اور انوارات کا اور مرکز بنائے، اور اللہ کریم جل جلالہ ان بڑوں کی، ہمارے اسلاف کی فیوزات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا، بڑے خاک ہو جائے چل چلے۔